بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین۔ الغابہ اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے لمبی عمریں پائیں، لمبی عمریں پانے والوں کی فہرست میں بھی رتن سین کا نام آتا ہے۔ اور یہ وہ ہے جو ہندوستان سے چل کے پیغمبر سے ملنے کے لیے آیا، کچھ مہینے ہندوستان میں رہا، اس کے بعد جب پیغمبر کی یاد آئی تو اس کا جی چاہا کہ میں اب دوبارہ زیارت رسول کے لیے مدینے جاؤں۔ پہلے رسول مکے میں تھے، اب رسول مدینے میں آ چکے تھے۔ اس نے سفر کا ارادہ کیا، مکے مدینے پہنچا، اور جب مدینے میں داخل ہوا، بھائی بہت توجہ رہے، جب مدینے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ پیغمبر کے گھر سے کئی لوگ داخل ہوتے ہیں اور واپس نکلتے ہیں، پھر لوگ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ تم لوگ جا رہے ہو، جتنے لوگ جاتے ہیں اتنے اندر سے باہر آتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں، کہا پیغمبر کے گھر میں نواسا پیدا ہوا ہے اور سب مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا نام کیا ہے؟ کہا حسن مجتبیٰ۔ داخل ہوا، گھر میں آیا، پیغمبر کو سلام کیا۔ رسول خوش ہوئے کہ مبارکباد دینے والوں میں صرف مدینے سے لوگ نہیں ہیں، ہندوستان سے بھی آئے ہیں۔ تو اس نے تحفے کے طور پر ایک موتی دھاگے میں پرو کر پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول نے گلے میں موتی پہنایا۔ موتی ہندوستان کی خاص چیز آج بھی ہے۔ جب گلے میں پہنا تو موتی سبز رنگ کا ہو گیا۔ تو رسول نے حسن کی شہادت کی خبر دی۔ اگلا سال آیا، شعبان کا مہینہ، پھر وہی رونق تھی، پھر وہی بہاریں تھیں، پھر وہی لوگوں کا آنا جانا تھا۔ پتہ چلا اب دوسرا نواسا پیدا ہوا ہے۔ حسین کی مبارکباد دینے کے لیے رتن سین گھر کے اندر داخل ہوا اور اسی طرح سے ایک موتی پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ اب جب گلے میں پہنایا تو موتی کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا۔ تو رسول نے حسین کی شہادت کی خبر دی تو پتہ یہ چلا کہ ہندوستان سے جو آیا تھا اسے پہلے ہی حسن کی شہادت کا بھی پتہ تھا اور حسین کی شہادت کا بھی پتہ تھا۔ اب جب وہ واپس گیا اور اپنے شہر میں آیا تو اس نے یہ وصیت کی کہ جو میں نے مدینے میں دیکھا ہے اسے ایک پتھر کے اوپر لکھ دیا جائے، اور لکھنے کے بعد میری قبر کے اوپر لگایا جائے، تاکہ مرنے کے بعد جب لوگ میری قبر پر آئیں اور اس تحریر کو پڑھیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ میں نے کیا کیا دیکھا ہے، میں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ اگر ہندو ہوتا تو جلا دیا جاتا، کیونکہ مسلمان ہوا تو آج تک قبر باقی ہے، اور قبر کے اوپر وہ پتھر لگا ہوا ہے جس پر پورا واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور جا کر رتن سین لکھیں اور مراد آباد لکھیں تو آپ کو رتن سین کی قبر بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ پوری تفصیل جو میں نے بتائی ہے جو اس کی قبر پہ لکھی تھی وہ تفصیل بھی مل جائے گی۔ 7 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ کب ہوئی؟ 7 ہجری میں، جب خیبر کا واقعہ ہوا۔ اب ظاہر ہے، میرا جملہ ضائع مت کیجیے گا، 7 ہجری سے پہلے حسین کی شہادت کی خبر ہندوستان میں پہنچ چکی تھی، اور ذکر حسن اور حسین ہندوستان میں ہو رہا تھا۔ اور جہاں یہ ذکر ہو رہا تھا وہاں ایک اور نوجوانوں کے لیے بڑی قیمتی بات بتاتا ہوا چلوں کہ 3 لفظ قرآن میں ہندی زبان کے ہیں، اور قرآن میں رومی زبان کے الفاظ بھی ہیں، حبشی زبان کے الفاظ بھی ہیں، عبرانی زبان کے الفاظ بھی ہیں، تو ہندی زبان کے بھی الفاظ ہیں۔ 3 اور کیوں ہیں یہ وجہ بھی سن لیجئے۔ ہندوستان سے جو چیزیں تجارت ہو کر عرب میں آتی تھیں اور بازار میں بکتی تھیں
تو ان کے وہی نام لیے جاتے تھے جو ہندوستان میں لیتے تھے. بھائی بہت توجہ رہے. جو ہندوستان میں ان کے نام تھے وہی مدینے کے بازاروں میں لیے جاتے تھے. کیا؟ پہلی چیز کافور. کافور سنسکرت زبان کا لفظ ہے. دوسری چیز مشک. مشک بھی سنسکرت ہے. اور تیسری چیز زنجبیل. سونٹ. سونٹ کو زنجبیل کہا جاتا ہے. اس کا ذکر بھی قرآن میں تینوں سنسکرت زبان کے لفظ ہیں. اور جن علماء نے قرآن کے الفاظ پہ کام کیا ہے سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے تینوں ہندی زبان کے لفظ ہیں. بات پہنچ گئی؟ اب سنیے جو جملہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. تینوں ہندوستانی لفظ قرآن میں جنت کے لیے آئے ہیں. اور اب اس کے بعد اگلا جملہ سن لیجیے، اس پہ آپ اور خوش ہو جائیں گے. تینوں ہندوستانی لفظ تینوں جنت کے لیے، اور تینوں آئے ہیں سورہ دہر میں، اس سورہ میں جو پنجتن کی شان میں نازل ہوا. یوں بھی تعلق ہندوستان سے ہے، اور اگر حسین نے کہا مجھے ہندوستان جانے دو تو یوں بھی تعلق ہندوستان سے ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت شہربانو کی ایک بہن کی شادی راجستھان کے شاہی خاندان میں ہوئی تھی، اور امام حسین نے کربلا پہنچنے سے پہلے ایک خط اس بادشاہ کو لکھا تھا کہ اگر ممکن ہو تو میری مدد کے لیے اپنا لشکر کربلا بھیج دینا. وہ خط اس وقت پہنچا جب حسین شہید ہو چکے تھے. تو حسین کربلا سے ہندوستان نہیں آئے مگر ذکر حسین پہلے پہنچ چکا تھا. بہت توجہ. اور جہاں یہ ذکر تھا وہاں ایک اور ہندوستان کی قوم کہ جو دت کہلاتی ہے، اور انہیں کہتے ہیں حسینی برہمن. حسینی برہمن کون؟ جن کے گرو، جن کے جد راہب دت جن کا نام تھا، وہ حسین سے مدینے میں ملے تھے. اور جب ملے تھے تو حسین سے محبت ہو گئی. جب محبت ہوئی تو اپنے شہر واپس گئے اور جا کر حسین کی محبت کی تبلیغ کی. پورا خاندان حسینی ہو گیا. کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ نہیں کہا، مگر حسینی ہو گئے. حسینی ہو گئے. اور جب انہیں پتہ چلا کہ حسین کربلا میں شہید ہوئے تو سب کے سب کربلا پہنچے. اور جب کربلا پہنچے، بھائی بہت توجہ رہے، تو حسین کی قبر کی زیارت کی. اور جب قبر حسین پر آئے اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ مختار نے خروج کیا ہے، تو قاتلان حسین کا بدلہ لینے والوں میں حسینی برہمن شامل تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا مگر حسینی تھے. ایسا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ جہاں لا الہ کہہ کر حسین کا گلا کاٹا جا رہا ہو. اس لیے ہم نہ کلمے کو مانتے ہیں نہ ایسے ایمان کو مانتے ہیں. اس لیے دنیا ابو طالب کے کلمے کی بھی بات نہ کرے، بلکہ فیصلہ کرے کہ ابو طالب وہ جو بغیر کلمہ پڑھ کر اسلام کو حسین جیسا بہادر دیتا ہے، اور ابو سفیان وہ ہے جو مسلمان ہو کے یزید جیسا پوتا اسلام کو دے. توجہ ہے. حسینی برہمن ہندوستان سے آنے والے قاتلان حسین کو قتل کرنے والوں میں شامل. اور مختار جب کوفے کے تخت پر آئے تو ایسے میں کسی نے آگے کا مختار اس کوفے میں ایک شخص کے بعد ایک ایسی کرسی ہے جس پر بیٹھ کے علی فیصلے کرتے تھے، اور اس کرسی کو کہتے ہیں سکینہ. یعنی ان فیصلوں سے امت کو اتنا سکون ملا کہ وہ کرسی سکینہ کہلائی. بھائی توجہ ہے، بولتے رہیے گا ساتھ ساتھ تاکہ مجھے لگے، کیونکہ پتہ چلا آواز ہی نہیں پہنچ رہی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بھائی تشریف فرمائیں، پوری مسجد ہو گئی، بعد میں آ کے کہہ رہے ہیں آواز تو آ ہی نہیں رہی تھی. اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند.
मुख्तार से कहा गया उस कुर्सी का नाम है सकीना। मैं बहुत तेज़ी से अपने मौजू को कवर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि नतीजा मुझे देना है। कुर्सी का नाम है सकीना। तो मुख्तार ने कहा कुर्सी मंगवाई जाए। उस शख्स को ढूंढा गया, अली की कुर्सी लाई गई, और जब आई तो मुख्तार ने कहा कि मैं ये कुर्सी लेना चाहता हूँ। उस शख्स ने कहा मैं तो बेचूंगा। बहुत से लोग अली की कुर्सी बेचते हैं। तो मुख्तार ने बहुत बड़ी रकम देकर अली की कुर्सी को हासिल किया, और उसके बाद वो कुर्सी कूफे के तख्त के ऊपर रख दी और कहा आज से हम पर अली की कुर्सी हुकूमत करेगी। अब जो ये कहते हैं कि मुख्तार हुकूमत की लालच में आया था, वो मुझे इस फैसले का जवाब दे, अगर मुख्तार कुर्सी की लालच में आता तो कभी भी अली की कुर्सी को तख्त पे न रखता, और कहा आज से हम पर अली की कुर्सी हुकूमत करेगी, इसलिए कि इसकी बरकत से हम कामयाब होंगे। और उसके बाद ये तरीका रखा गया कि जब भी कहीं कोई लश्कर कातिलाने हुसैन को कत्ल करने के लिए जाता था तो मुख्तार एक संदूक में उस कुर्सी को रखते थे और कहते थे कि ये संदूक साथ जाएगा। नहीं समझे? इन यातियाकुमुत्ताबूतो फीहे सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व हारून। अल्लाह ने कहा जब ताबूत सकीना आ जाए और उसमें आले मूसा और आले हारून के तबरुकात हों, तहमिलुहुल मलाइका, मलाइका उसे उठाए हुए होंगे। किसको? ताबूत सकीना को मलाइका उठाए हुए होंगे। कुरान में यह है कि ताबूत फरिश्ते उठाते हैं। जब वो आ जाए तो समझो अल्लाह की मदद आ गई। ताबूत सकीना वो संदूक जिसमें हजरत मूसा रख के बहाए गए, और उसमें अंबिया के तबरुकात थे, मूसा के भी, हारून के भी और सारे नबियों के। और कमाल ये है कि असाए मूसा भी उसके अंदर है, जबकि तारीख ये कहती है कि मूसा का असा मूसा के कद से बुलंद था और संदूक इतना छोटा था कि छोटे से मूसा उसमें आ जाएं तो पता चला जो ताबूत अल्लाह की आयत बन जाए वो किसी हजम का मोहताज नहीं होता। अगर बड़ा तबर्रुक भी आ जाए तो भी समा जाता है, छोटा तबर्रुक आ जाए तो भी समा जाता है। नहीं गौर किया? अल्लाह के नज़दीक आयतों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जितना बड़ा तबर्रुक हो सिमट आता है। अब चादर जहरा इतनी थी कि पाँव छुपाती थी तो सर खुलता था, सर छुपाती थी तो पाँव खुलता था। अब अगर इस चादर में 5 आ जाए अगर चाहते हो कि हुसैन बख्शिश की जमानत लें तो आकर अब्बास का अलम उठा लो, आकर ताजिए को चूम लो, आकर हुसैन के ताबूत को कांधा दो, आकर जुलझना की ज़ियारत करो, आकर सबील का पानी लोगों को पिलाओ ताकि पता चल जाए कि तुम अदादारी कर रहे हो, कातिलाने हुसैन में नहीं हो, कातिलाने हुसैन में नहीं हो। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत। आखिरी जुमला तकरीर का, और मैं इख्तिताम अशरे पर और इस मजलिस पर चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में हुसैन के खुतबे के कुछ फ़िक्रे पेश करता चलूँ ताकि नतीजा आप तक पहुँच जाए, तमाम गुफ्तगू का नतीजा पहुँच जाए। हुसैन के खुतबे कम मशहूर हैं, लेकिन मशहूर खुतबों में एक खुतबा कि जो हाकिम शाम के वातिल जहन्नम होने से 2 साल पहले मीना के मैदान में दिया गया, मीना के मैदान में। और ये इतना मशहूर खुतबा है कि सुलैम बिन कैद हिलाली ने पूरा खुतबा अपनी किताब में नकल किया है। और इस खुतबे के 3 पोर्शन हैं, 3 पोर्शन। आखिरी पोर्शन में जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने के बारे में ताकीद है कि कोई भी जालिम हो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। दरमियानी पोर्शन में अमर बिल मारूफ है, और पहले पोर्शन में अली के फ़ज़ाइल का बयान है।
حسین نے اس گفتگو کے لیے مینا کے میدان کا انتخاب اس لیے کیا چونکہ مینا کے میدان میں پیغمبر کے بڑے بڑے صحابی اور تابعین خاص طور پر آیا کرتے تھے، جو پوری دنیا میں بکھرے ہوں حج کے موقع پہ مل جاتے تھے، اور حج کے موقع پر مینا کے میدان میں بہت آسانی سے سب سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ بھائی مینا ہی کا میدان تو تھا کہ جہاں ابراہیم کے قربانی کو ذبح عظیم سے بدلا گیا، اور حسین نے اپنے نظریے کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن جعفر جو حسین کے ساتھ تھے، انہیں حکم دیا کہ رسول کے جتنے صحابی ہیں ان سب کو لے آؤ، میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ 200 اصحاب رسول، 200 اصحاب پیغمبر موجود، 500 تابعین جو اصحاب کو دیکھنے والے موجود، بنی ہاشم کے بڑے بڑے افراد، مشہور شخصیات بنی ہاشم کے موجود، انصار کا مجمع موجود۔ مجمع تیار ہوا، حسین ممبر پر گئے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب 90,000 ممبروں سے علی پر تبرک کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب علی والوں کو چن چن کے قتل کیا جا رہا تھا اور زندانوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس لیے حسین چاہتے تھے کہ اس زمانے کی صورتحال پر گفتگو کریں، اور یہ خطبہ وہ ہے کہ جو واقع کربلا کو سمجھنے میں مدد دے گا کہ حسین کربلا کیوں آئے تھے۔ جب حسین نے سب کو جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ حاکم شام نے اس وقت جو طریقہ اختیار کیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں اور تم لوگ تصدیق کرو کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ توجہ ہے؟ حسین نے کہا یہ بتاؤ۔ سب سے پہلے حمد الہی سے آغاز کیا، اور حمد الہی کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب پیغمبر مدینے آئے تھے اور مدینے آ کر رسول نے مسجد تعمیر کی تھی، اور مسجد کے چاروں طرف 10 گھر بنوائے تھے، اور 10 گھر کے درمیان میں علی کا گھر بنوایا تھا، ایسا تھا یا نہیں؟ بھائی بہت توجہ رہے۔ سب نے کہا فرزند رسول آپ نے بالکل سچ کہا۔ حسین نے کہا یہ بتاؤ سب کے دروازے بند کر دیے گئے، علی کا دروازہ کھلا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا فرزند رسول آپ نے بالکل صحیح کہا۔ حسین نے کہا جب لوگوں نے شکایت کی کہ سب کے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ کھلا رہا، تو رسول نے یہ کہا تھا یا نہیں کہ یہ میں نے نہیں خدا نے بند کیا ہے؟ ایسا ہوا تھا یا نہیں؟ سب نے کہا فرزند رسول آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ حسین نے کہا یہ بتاؤ کہ تبوک کے موقع پر کیا رسول نے یہ کہا تھا یا نہیں کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے؟ سب نے کہا فرزند رسول آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا یہ بتاؤ غدیر میں میرے باپ کی مولائیت کا اعلان ہوا تھا یا نہیں؟ سب نے کہا فرزند رسول آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہوا تھا۔ حسین نے کہا یہ بتاؤ مباہلہ میں میرے بچوں کے علاوہ کیا کوئی رسول کے ساتھ گیا تھا؟ سب نے کہا نہیں گیا تھا۔ ایک مرتبہ کہا یہ بتاؤ جب میرے لیے فاطمہ کا رشتہ آیا تو رسول نے مجھے حمزہ اور جعفر طیار پر فضیلت دی یا نہیں؟ سب نے کہا فرزند رسول آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ حسین نے کہا یہ بتاؤ جب رسول زید ابن حارثہ اور جعفر طیار اور علی کے مسئلے کو حل کر رہے تھے تو اس وقت رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں؟ سب نے کہا فرزند رسول آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد حسین نے ایک بات یاد دلائی اور اس کے بعد کہا کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جب علی رسول سے ملاقات نہ کرتے ہوں؟ سب نے کہا فرزند رسول آپ نے بالکل صحیح کہا۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ علی جو سوال کرتے تھے پیغمبر اس کا جواب دیتے تھے، اور اگر علی خاموش رہتے تھے تو رسول اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دیتے تھے؟ سب نے کہا فرزند رسول آپ نے بالکل صحیح کہا۔ بھائی بہت توجہ رہے، جب ساری مشہور حدیثیں علی کے فضائل کی سنا چکے، اس کے بعد کہا یہ بتاؤ کیا تم نے پیغمبر سے یہ نہیں سنا تھا جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے گا؟
اور جو مجھ سے محبت کرے وہ خدا سے محبت کرے گا۔ جب نے کہا ہاں فرزند رسول آپ نے صحیح کہا، کیا تم نے رسول سے یہ نہیں سنا جو علی سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ بھائی بہت توجہ رہے، حسین نے پوری گفتگو ختم کی اور علی کے فضائل بیان کرتے چلے گئے۔ اس پوری گفتگو میں کہیں فروع دین کا ذکر نہیں ہے، کہیں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں روزے کا ذکر نہیں ہے، کہیں حج کی تاکید نہیں ہے، کہیں خدا کی عبادتوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ شروع سے آخر تک علی کے فضائل کا حسین بیان کر رہے ہیں۔ گویا بتلا دیا نماز تو آج بھی پڑھی جا رہی ہے، روزہ آج بھی رکھا جا رہا ہے، زکوٰۃ آج بھی ادا ہو رہی ہے، مگر نجات کی ضمانت ان پر نہیں ہے۔ اگر علی پر ایمان نہ ہو تو نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اگر علی کی محبت نہ ہو روزہ بیکار، علی کی محبت نہ ہو حج بیکار۔ حسین نے بتلایا اس وقت 90,000 ممبروں سے علی کی برائی ہو رہی ہے۔ تو حسین نے وہ موضوع چھیڑا کہ جو بنیاد تھا جس پر ساری عبادتوں کا دار و مدار تھا، اور پھر یہ کہنے کے بعد جب حسین کربلا پہنچے اور عمر سعد سے پوچھا کہ تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، آخر میں نے کیا بگاڑا ہے، تو عمر سعد نے جملہ کہا بغضاً منا لابیک، میں علی سے بغض رکھتا ہوں۔ اب پتہ چلا کربلا میں کون آیا تھا، علی سے بغض رکھنے والے، علی سے بغض رکھنے والے، ذوالعشیرہ سے جن کو علی برداشت نہیں ہو رہے تھے وہ بھی آئے اور ان کی اولادیں بھی آئیں۔ تو پتہ چلا کہ کربلا کی جنگ برپا ہوئی علی کی دشمنی میں، وہ دشمنی حسین تک آئی، وہ دشمنی سید سجاد تک آئی، اور اب اگر حسین دفاع کریں گے تو یہ دفاع علی کی ولایت کا ہوگا، یہ دفاع علی کی ولایت کا ہوگا۔ اس لیے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے۔ سید سجاد اس زمانے میں دنیا میں آئے جب علی پر تبرہ ہو رہا تھا، علی اکبر کی ولادت اس عہد میں ہوئی جب علی پہ تبرہ ہو رہا تھا، علی اصغر اس عہد میں آئے جب علی پہ تبرہ ہو رہا تھا۔ اس لیے حسین نے فکر دی کہ ایسے وقت میں اپنے بچوں کے نام علی رکھو تاکہ جب بلاؤ تو زبان پہ ذکر علی آئے، جب پکارو تو زبان پہ ذکر علی آئے۔ گفتگو ختم ہو گئی، ہر بیٹے کا نام علی، سید سجاد بھی علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ مروان حسین کے گھر آیا، دروازے پہ دستک دی اور کہا ایک فہرست بن رہی ہے کہ کس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ سید سجاد باہر آئے، پوچھا آپ کا نام؟ سید سجاد نے کہا علی۔ آپ کے بھائی کا نام؟ کہا علی۔ چھوٹے بھائی کا نام؟ کہا علی۔ ایک مرتبہ پیشانی پہ بلایا، کہا حسین کو کیا ہو گیا، ہر بیٹے کا نام علی رکھ رہے ہیں، ہر بیٹے کا نام علی رکھ رہے ہیں۔ چلے حسین کے پاس آئے، کہا بابا مروان یہ کہہ رہا ہے کہ حسین کو کیا ہو گیا، ہر بیٹے کا نام علی رکھتے ہیں۔ تو مسکرا کے کہنے لگے اب اگر ملے تو کہہ دینا اگر خدا حسین کو 1000 بیٹے بھی عطا کرے تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ اس لیے حسین کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے بیٹے علی اور ہر بیٹی فاطمہ، ہر بیٹی کا نام فاطمہ۔ سکینہ لقب ہے، رقیہ لقب ہے، لیکن نام ہے فاطمہ۔ تو ہر بیٹا علی، اور جب حسین آواز دیں تو بولیں علی علی، بلا رہے ہیں بچوں کو، اور ذکر علی کا ہوا۔ لیکن کیونکہ شہدائے کربلا میں سب سے بڑے بیٹا جو شہید ہوا حسین کا وہ تھے علی اکبر، اس لیے سید سجاد کے ہوتے ہوئے علی اکبر کہلائے، اور جو بعد میں تھے علی اصغر۔
जितना एहतमाम अकबर की रुखसत में था, इसलिए कि बेटा नहीं जा रहा था, हुसैन की जान जा रही थी, हुसैन की जान जा रही थी। आज की तकरीर शायद आपके लिए कुछ अजीब हो, लेकिन कभी सोचिएगा कि मैंने आपकी खिदमत में क्या बातें पेश की हैं। लेकिन हुसैन अकबर को इतना चाहते थे, इतना चाहते थे कि एक लम्हे के लिए भी अकबर को अपने से जुदा नहीं करते थे। रिवायत मौजूद है, जब अकबर झूले में थे तो जनाब उम्मे लैला कहती हैं रात को अक्सर मैं देखती थी, एक साया आता था और अकबर के झूले पे झुक जाता था। एक बार मैंने सोचा आखिर कौन है जो रात को आता है और आकर अकबर के झूले पे झुक जाता है। तो एक दिन सोचा आज देखूंगी कौन आता है। अब जब रात आई और साया आता हुआ महसूस हुआ तो क्या देखा, आधी रात को हुसैन अकबर के झूले पे झुक जाते थे और आकर अकबर के चेहरे की ज़ियारत करते थे कि मेरा बच्चा किस तरह सो रहा है, मेरा बच्चा किस तरह सो रहा है। अज़ादारों, आज मुहर्रम की 9वीं तारीख और आज हुसैन चारों तरफ से घिर चुके, आज हुसैन चारों तरफ से घिर चुके। इसे कहते हैं यौमे तासुआ, 9 मुहर्रम का दिन जो हुसैन की ज़िंदगी का आखिरी दिन था कि जब फैसला होना था कि जंग होगी या फिर मदीने वापस जाना है। लेकिन हुसैन जाने के लिए थोड़ी आए थे, हुसैन तो कत्ल होने के लिए आए थे, अपने अकबर को कुर्बान करने के लिए आए थे। अज़ादारों, मताइब से पहले एक और रिवायत सुन लीजिए। हुसैन को अकबर से इतनी मोहब्बत कि आज भी ये आलम है, आज भी कि शब जुमा जब करबला में आती है तो सबको ताकीद है कि शब जुमा हुसैन की दरी पे अकबर का नौहा नहीं होता, अकबर का नौहा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि एक दिन आया जब शब जुमा थी और कोई खतीब मिंबर पर अकबर के मसाइब पढ़ रहा था। एक मर्तबा खादिम दौड़ता हुआ आया और आकर कहा मसाइब रोक दो, मसाइब रोक दो। जब किसी ने कहा क्यों? कहा हुसैन की कब्र से खून उबल रहा है, अजरो को मल्लाह। और फिर दूसरा वाक़या, ईरान का एक मुहिब्बे अहले बैत, रोते रहिए, रोते रहिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बावाज़े बुलंद रोते रहिए, जिस तरह जी जा रहा है रोते रहिए और रोने में शर्म महसूस न हो कि कोई ये सोचे कि कोई मुझे रोते हुए देख रहा है। नहीं, फ़ख्र कीजिए कि अगर आँख में आंसू आ जाएं, इसलिए कि आज की जो रात आएगी एक एक अज़ाखाने में हुसैन की माँ आएगी। शब आशूर शमा इसलिए जलाते हैं ताकि अपनी अकीदत का इजहार हो और अज़ाखानों के दर खोल दिए जाते हैं ताकि हर अली वाला आकर अज़ाखाने में हाज़िरी दे। इसलिए कि बीबियाँ आती हैं अज़ाखानों में, बीबियाँ आती हैं अज़ाखानों में। एक मर्तबा ईरान से हुसैन का चाहने वाला अब्बास चाऊस उसका नाम था, वो चला पैदल करबला आता था हर शब जुमा, नजफ से करबला पैदल आता था। एक बार जब आया तो उसने जरी पर अली अकबर का नौहा पढ़ा। जब अकबर का नौहा पढ़ा और रात को अपने घर में जाके सोया तो ख्वाब में देखता है कि दरवाजे पे दस्तक हो रही है। जब दरवाज़ा खोला तो एक शख्स खड़ा हुआ था। उसने कहा अब्बास चाऊस अपने मकान को साफ कर दो, अपने कमरे की सफाई कर दो। उसने कहा क्यों? कहा हुसैन तेरे घर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन तेरे घर आ रहे हैं। अब्बास चाऊस ने कहा क्यों? मैं खुद चला जाता हूँ, हुसैन क्यों आ रहे हैं? उसने कहा सुनो, हुसैन ने खुद कहा है कि मैं उसके घर जाऊँगा। एक मर्तबा नूर का आलम था, हुसैन की सवारी आई और हुसैन एक अदना ग़ुलाम के घर मेहमान हुए। ग़ुलाम ने कहा मौला मुझे ज़हमत दे दी होती, आप क्यों तशरीफ़ लाए? तो हुसैन ने कहा मैं 3 बातें कहने आया हूँ, 3 बातें, और ये तीनों बातें ऐसी हैं कि आप बहुत रोएंगे, आप बहुत रोएंगे। 3 बातें कहने आया हूँ। अब्बास चाऊस ने कहा मौला कहो क्या बात है? कहा पहली बात तो ये है कि जो मेरी ज़ियारत करता है मैं ज़िंदगी में एक बार उसकी ज़ियारत ज़रूर करता हूँ, मैं ज़िंदगी में एक बार उसकी ज़ियारत ज़रूर करता हूँ।
اس کے بعد کا مولا دوسری بات کیا ہے؟ کہ دوسری بات یہ ہے کہ تیرے شہر میں ایک مومن رہتا ہے، اس مومن کا نام حسین نے بتایا کہ جب جاؤ اسے میرا سلام کہنا۔ اس نے کہا مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب میری مجلس ہوتی ہے تو وہ عزاداروں کی جوتیوں پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے عزاداروں کا۔ حسین نے جوتیوں پر بیٹھنے والے کو سلام کہا۔ اب سنیے اگلا جملہ، اس نے کہا مولا تیسری بات کیا ہے؟ کہا تیسری بات یہ ہے کہ جب تو شب جمعہ میری قبر پر آیا تھا تو نے اکبر کا نوحہ پڑھا تھا، اس لیے میں یہ کہنے آیا ہوں کہ آئندہ شب جمعہ میں اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا، اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا۔ وجہ سنیں گے آپ؟ اس نے کہا مولا کیوں؟ کہ جس وقت تو نوحہ پڑھ رہا تھا، ارے میری مظلوم ماں فاطمہ زہرا میری قبر کے سرانے بیٹھی تھی، جب سے فاطمہ نے اکبر کا نوحہ سنا فاطمہ بے ہوش ہے، اور اب تک فاطمہ کو ہوش نہیں آیا ہے، اس لیے آئندہ اکبر کا نوحہ میری قبر پہ نہ پڑھنا۔ اتنی محبت اکبر سے، اتنی محبت، اس لیے آخری وقت تک حسین نے اکبر کو بچا کے رکھا کہ میں اکبر کو جانے نہیں دوں گا، اور اصحاب حسین کو بھی اکبر سے اتنی محبت تھی کہ اکبر کو جانے نہیں دیتے تھے۔ جب بھی اکبر ارادہ کرتے تھے اصحاب حسین آگے آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اکبر آئے اور آ کر کہا بابا اب تو چچا عباس بھی جا چکے، کیا اب مرنے کی اجازت ہے؟ بوڑھا باپ اور جوان بیٹا مرنے کی اجازت کیسے دیتے؟ کہا اکبر تجھ پر میرا حق نہیں ہے، پالنے والی کا حق ہے، پالنے والی زینب کا حق ہے، خیمے میں جا اور جا کر زینب سے اجازت لے۔ اب اکبر زینب سے اجازت کیسے لیں؟ آئے، خیمے میں آئے، زینب نے دیکھا اور دیکھ کر کہا میرے لال اب تک کہاں تھے؟ پھوپھی کو تمہارا انتظار تھا، صبح سے دوپہر کا وقت آ گیا، اپنا چہرہ نہ دکھایا، کیسے آنا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں ایک سوال ہے۔ کہا پوچھو۔ اکبر پوچھو کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے مجھے زیادہ چاہتی ہیں یا بابا کو؟ مجھے زیادہ چاہتی ہیں یا بابا کو؟ کہا اکبر یہ کیسا سوال کر لیا، آج تک تو یہ نہ پوچھا۔ کہا پھوپھی اماں ایک جواب چاہیے، بابا کو چاہتی ہیں یا علی اکبر کو؟ کہا بیٹا اکبر یوں تو میری گودی میں پلا ہے، مگر حسین پر تجھ جیسے 1000 اکبر قربان ہو جائیں۔ ایک مرتبہ جب یہ جملہ سنا کہا پھوپھی اماں ذرا باہر جا کے تو دیکھو، فوجیں قریب آتی چلی جا رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بابا قتل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سامنے بھائی مارا جائے۔ ارے پھوپھی اماں اب تو سب جا چکے، اب لشکر میں صرف اکبر باقی ہے، اب لشکر میں صرف اکبر باقی ہے۔ بھائی دیکھیے خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ مجھے نہیں پتا، میں کراچی سے آیا ہوں،